I'm Pakistani. If my country isn't good, then I can't be proud of it. کانفلکٹس ایسے اگر ہم چاہیں تو چلے تو نہیں جائیں گے. پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کا سازش ہے. امریکہ میں کچھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا یا پاکستان کا کچھ سازش ہے. اگر آپ میڈ اسکول میں اینڈ یو ریڈ اے بک اباؤٹ پاکستان اور لائک ایران یو کین ریئلی چینج اینی تھنگ. اگر میں کچھ کر سکتی اپنی کنٹری کو اتنا اچھا بنانے کے لیے کہ میں اس کے اوپر اور زیادہ فخر کر سکوں تو آئی ووڈ لائک ٹو ڈو دیٹ. تنگ نظری والی سوچ تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے. ہمیشہ ڈیفینسو پر جائیں گے تو پھر اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اوفینسو پر کیوں نہیں جاتے؟ اور انگیج کرو تو دیر از مور افیکٹ. ہو سکتا ہے کوئی ریولیوشن آ جائے پاکستان میں اور پاکستان بہتر ہو جائے. جتنی مجھے وہاں کنسرن ہوگی اپنے ملک کی وہ کسی کو یہاں بیٹھے کنسرن نہیں ہو سکتی. یہ مسکراتے سوچتے اور فکر کرتے پاکستان کی نئی نسل کے نمائندہ چہرے جن کی سوچ پر کسی مصلحت آمیز بزرگی کا پہرا نہیں، پاکستان سے دور ہیں مگر اس کی فضاؤں میں آنے والی گرم اور سرد ہوا کے ہر رخ کو پہچانتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات اب اتنے اچھے نہیں ہیں گورنمنٹ کے. We are far more patient with dictators than we are with civilian governments. طالبان نہیں چاہتے اور ایکسٹریمسٹ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے پڑھ سکیں. آمنہ درانی 12ویں کلاس میں پڑھتی ہیں. یہ پاکستان کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتی ہیں کہ لوگ ان کے ملک کے بارے میں اچھا سوچنے لگیں. پاکستان اتنا برا ملک نہیں ہے، سارا بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں لوگ. تو اگر یہ کنارے پہ کھڑے اپنے وطن کی کشتی کے طوفانوں کی نظر ہونے کا کھیل ایسے ہی نہیں دیکھنا چاہتے تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جو عام شہری کرتے ہیں وہ کریں. آپ جمہوریت سپورٹ کریں. جو بھی آپ کے پولیٹیشینز ہیں ان کو اکاؤنٹیبل رکھیں، ان سے جواب لیں. یہی ہے. اور دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں ان میں شہری کیا کرتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں اپنی اسٹڈیز کے لیے مگر واپس آتے. ارم حیدر کا تعلق کراچی سے ہے. شکاگو یونیورسٹی سے سیاسیات اور سوشل سائنسز میں ماسٹرز کرنے کے بعد کچھ عرصہ یہ واشنگٹن کے ایک بینک اور ایک تھنک ٹینک کے ساتھ منسلک رہی ہیں. یہاں انوائرمنٹ ایسا ہے کہ لوگ بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آج کل. میں اگر ایک پروفیسر کے ساتھ کام کر رہی ہوں جو پاکستان کے بارے میں لکھ رہے ہیں، آلریڈی ان کے کوئی خیال ہیں پاکستان کے بارے میں جو بہت مشکل ہیں، جنہیں چینج کرنا بہت مشکل ہے. مگر یہ اگر آپ تھوڑا سا بھی انہیں بتا سکتے ہیں کہ اچھا پاکستان کے ایک جرنلسٹ نے یہ لکھا ہے، اٹ میکس اے ڈفرینس. ارم جیسے کئی پاکستانی نوجوان اب امریکہ میں تعلیم کے لیے ایسے غیر روایتی شعبوں کا انتخاب کر رہے ہیں جن کے دروازے امریکہ کے پالیسی ساز اداروں میں کھلتے ہیں. محسن علی پاکستان کے تعلیمی نظام کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور واشنگٹن کی امریکن یونیورسٹی میں عالمی امن اور تنازعات کے حل میں ماسٹرز کرنے کے ساتھ خود کو غیر جانبدار قرار دینے والے ایک تھنک ٹینک میں تحقیق کے کام سے منسلک ہیں. آپ کتنا اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ سکتے ہیں اور کتنا آپ کے خیال میں ایک پاکستانی ہونا آپ کے راستے میں آتا ہے؟ میرا پاکستانی ہونا کبھی بھی میرے راستے میں نہیں آیا کیونکہ میں ڈیفینیٹلی نیوٹرل رہتا ہوں. کبھی کوئی باعث فیل ہوا آپ کو لوگوں کے رویے میں؟ نہیں. اچھا، آپ نے اپنی اسٹڈیز کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن کو چنا ہے. جی. اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں چاہتا تھا کہ میں ایسی فیلڈ چنوں جس میں میں ایونچولی کسی چیز کی ریزولوشن میں، کسی چیز کے سلوشن کا پارٹ بن سکوں. اچھا، امریکہ میں رہ کے پاکستان کے بارے میں، امریکہ کی پالیسیز تبدیل کرانے میں آپ کو لگتا ہے رول پلے کر سکتے ہیں؟ میں اسپیسیفکلی کوئی زیادہ پالیسی تبدیل کرنے میں انفلوئنس تو نہیں پریکٹس کرتا، لیکن میں ڈیفینیٹلی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ ذرا بڑھے. محسن کا خیال ہے کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کو امریکی زندگی کے ہر شعبے میں اپنے ملک کا تاثر بہتر بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے، مگر نتاشا مرتضیٰ اس سے متفق نہیں. میڈیا افیئرز اسٹڈی کرنا چاہیے، پولیٹیکل سائنس اسٹڈی کرنا چاہیے، بیکاز دوز آر دی ویز یو کین ایکچولی چینج پالیسی. نتاشا مرتضیٰ نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے کانفلکٹ ریزولوشن اور مڈل ایسٹ اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا ہے. یہ امریکی فارن سروس آفیسر بن کر پاکستان جانا چاہتی ہیں. میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جا سکتی ہوں، فارن آفیسر بن سکتی ہوں، اینڈ آئی کوڈ بی لائک پاکستانی امریکن فارن آفیسر ہو انڈرسٹینڈز بوتھ کلچرز. مگر امریکی خارجہ پالیسی کا حصہ بننے کی خواہش پاکستان کا مستقبل کیسے بدلے گی؟
شاید پاکستان میں کئی لوگوں کو ایسا خیال بھی اچھا نہ لگے، مگر کیا اس سوال کا واقعی کوئی جواز نہیں ہے؟ اس میں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے سسٹمیٹکلی. کیا ہم اپنی تھوڑی سی لابینگ، ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں یہاں انہیں تھوڑا سا امپروو کریں. کیا ہم اپنی ایمبیسیز کو کہیں کہ آپ زیادہ تر نیوز ڈسیمنیٹ کریں گورنمنٹ کو، اسٹیٹ کو، تھنک ٹینکس کو. رات کے پہلو میں دیے تیرے لیے ہے بچھے. ان میں سے کتنے ہیں جو پاکستان کا حال سنوارنے کے لیے اپنا آنے والا کل نچھاور کریں گے؟ شاید ہماری یہ رپورٹ اس سچائی کی تہہ تک پہنچنے کا انتظار نہ کر سکے، لیکن اگر چہرے سچ کا آئینہ ہوتے ہیں تو بناوٹ کی آلائش سے دور یہ خواب بنتی آنکھیں ایک ایسا سنہری پاکستان دیکھ رہی ہیں جہاں لوگ نفرتوں کے پرچم جلا کر نہیں، اپنی علم و دانش کے بل پر قلم کے ہتھیار سے ترقی کے مینار فتح کریں گے. تو کیا جاگتی آنکھوں کے یہ خواب حقیقت کی تیز آگ میں جل کر راکھ ہوں گے یا کندن بن جائیں گے؟ لو ہم بھی I'm not sure what true Pakistani voice is. There are many Pakistanis.